الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، درس قرآن کے آغاز سے قبل ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آج درس قرآن کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت 25 کی تفسیر آپ کے گوشے گزار کی جائے گی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن چونکہ یہ آیت مبارکہ آیت 25 تھوڑی طویل آیت ہے تو اس پر زیادہ وقت لگ جائے گا، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ وقت لیے بغیر مختصر انداز میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائے، تو اسی لیے صرف ایک آیت مبارکہ کی انشاءاللہ تعالی تفسیر، اس کی وضاحت آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ پہلے میں بطور تبرک اس آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا جس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کی ترجمہ آپ سماعت فرما لیں اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاک ستھری بیاں ہیں، ازواج ہے، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت کرنے سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے جو ربط ہے اس ربط کو میں آپ کو بیان کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہوا کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ قرآن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس بارے میں اگر تمہیں شک ہے تو فرمایا پہلے دلیل دی کہ اگر تمہیں شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت تم بھی پیش کرو، قرآن جیسی ایک صورت تم بھی لاؤ۔ پہلے دلیل دے کر بتلایا
کہ قرآن مجید جیسا کلام، قرآن جیسی ایک سورت ہی سارے عرب کے جتنے فصحاء ہے، جتنے خطباء ہے، جتنے ماہرین عربی دان ہے، ان تمام کو چیلنج کیا کہ قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اگر تم شک کر رہے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ اس کے بعد پہلے دلیل دی، اس کے بعد فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور تم ہرگز یہ نہیں کرو گے، قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن جیسی سورت تم ہرگز نہیں بنا سکتے، تو فرمایا کہ اس کے بعد کہ تمہیں چاہیے کہ تم جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس کا ایندھن ہے۔ ڈرایا گیا تو تین طریقوں سے بات ہوئی۔ پہلے دلیلوں کے ذریعے بیان کیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، پھر اس کے بعد ڈرایا گیا جہنم کی آگ سے، ورنہ اگر تم قرآن کو نہ مانو گے تو جہنم کی آگ تمہارے لیے بنا دی گئی جس کا ایندھن نہایت ہی سخت ترین ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں بندے کو بشارت دی جا رہی ہے، تو ہمارے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ کسی بات کو منانے کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، دوسرا ڈرا کر سمجھایا جاتا ہے، اور تیسرا لالچ دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ تینوں طریقے قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ جہنم سے ڈرایا بھی گیا اور جنت کی بہاروں کی، جنت کی نعمتوں کی لالچ بھی دی گئی، تاکہ بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی بہاروں کو سن کر اپنی نافرمانی والی روش کو ترک کرے اور نبی پاک علیہ السلام پر سچے دل سے ایمان لائے۔ تو یہ ربط ہے۔ اس کے بعد اب مزید اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو خوشخبری کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز ایمان، چونکہ ایمان یہ بنیاد ہے اور نیک اعمال اس بنیاد پر عمارت ہے۔ بغیر عمارت، بغیر بنیاد کے اگر کوئی عمارت بنائے تو وہ بنیاد، وہ عمارت تادیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ایمان اصل ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، اچھے کام، اعمال صالحہ، یہ اس عمارت، اس بنیاد پر عمارت قائم کرنا ہے۔ تو اسی لیے کفار و مشرکین بہت سے نیک کام کرتے ہیں، بہت سے اچھے کام کرتے ہیں۔ مثلا اچھے کاموں سے مراد یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلاتے بھی ہے، پیاسوں کو پلاتے بھی ہے، بہت سے برہنہ لوگوں کو کپڑے بھی دیتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں۔ بہت سے کفار و مشرکین بظاہر اچھے کام کیا کرتے ہیں، مگر وہ اچھے کام دنیا ہی میں ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جنت کی نعمت نہیں ہے، اسی لیے کہ ان کی بنیاد جو اصل ایمان ہے، اس بنیاد کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا، اس بنیاد سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑا۔ تو تمام نیکیوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان صحیح ہے تو اعمال صالحہ بھی فائدے دیں گے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو نیک اعمال کوئی فائدہ دینے والے نہیں، جب تک کہ وہ نیک کہلانے کے بھی مستحق نہیں رہتے۔ نیک اسی وقت کہلائیں گے جب ان کے پاس ایمان ہو۔ تو فرمایا کہ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا، اگلے جملے میں فرمایا کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اور نیک کام کیے۔ تو یہاں پر ہم مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں، اللہ کی طرف سے خوشخبری حاصل کرنا ہو، بشارت حاصل کرنا ہو، اللہ کی جنت کی نعمتیں حاصل کرنا ہو، تو صرف
ایمان پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، ایمان کے ساتھ ساتھ بنیاد تو پڑ چکی ہے لیکن صرف بنیاد ہی رہے گی، عمارت کب بنے گی؟ انسان رہنے کے لیے مکان بناتا ہے تو پہلے بنیاد ڈالتا ہے، یقیناً بنیاد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بنیاد ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے اوپر وہ عمارت بناتا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ عمارت کو قائم کرتا ہے، تب وہ گھر رہنے کے قابل بنتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اچھے اعمال بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ صالحات کہا گیا، صالحات کے معنی کیا ہے؟ یہ صالحات یہ صالحتن کی جمع ہے، اور صالحات یعنی نیکیاں یہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھ لے، انسان نیکیوں کا دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے۔ نیکی صرف نماز، روزہ، تلاوت، تسبیح کا نام ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ انسان حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ بھی نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی نیکی میں شریک ہے۔ یہاں تک کہ نیکی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان کوئی جائز کام اچھی نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی نیکی میں شریک ہوتا ہے۔ مثلا ہم کو جب بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں۔ غذا کھانا یہ ایک جائز کام ہے، لیکن اگر وہی غذا اچھی نیت سے کھائی جائے تو وہ اچھی نیت کی وجہ سے وہ غذا کھانا بھی ہمارے لیے نیکی میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، اگر اچھی نیت سے کر رہا ہے کہ میں کاروبار اور تجارت اور دکانداری اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اس سے رزق حلال حاصل کروں اور اپنی آل اولاد کی پرورش کروں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھوں، غریبوں کی مدد کروں، کمزوروں اور مجبوروں کی مدد کروں گا، اچھی نیت کے ساتھ اگر یہ کام کر رہا ہے تو یہ اچھی نیت سے کام کرنا عبادت اور نیکی میں شریک کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکی کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور یاد رکھ لیں نیکیوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نیکیوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کوئی ایک نیکی کو معمولی سمجھ کر لیتا ہے، یعنی اس کو بڑی نیکی نہیں سمجھتا، لیکن وہی نیکی کی بدولت وہ جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے، اسی نیکی کی بدولت اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ نیکیوں کے سلسلے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ نیکیاں اتنی بندہ کثرت سے کر سکتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ اور نیکی میں شریک ہے۔ دیا نہیں، بات نہیں کیا، صرف مسکرا کر ملاقات کیا، تبسم کے ساتھ ملاقات کیا، تو یہ بھی صدقے میں اور نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو لہذا حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے نیکیوں کی بڑی ترغیب دلوائی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی صالحات کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھ لو، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی حیات کی زینت ہے، جب تک انسان باحیات ہے مال اور اولاد سے اسے زینت ملے گی، عزت ملے گی، لیکن فرمایا یہ سب مال اور اولاد یہ تو فنا ہونے والے ہیں، جو چیز باقی رہنے والے ہیں الصالحات وہ نیک اعمال ہے۔ تو صالحات یہ باقی رہنے والے، باقی سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ صالحات نفع پہنچائیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ، میت کے ساتھ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے قبرستان تک، اور تیسرا اس کا نیک عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔
یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا تینوں میں سے دو چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہے دنیا میں، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جایا کرتی ہے۔ وہ تین چیزوں میں سے جو چیز پلٹ کر آنے والی وہ مال ہے، وہ اولاد ہے جو پلٹ کر آئے گا، لیکن اس کا جو عمل ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ اس کے ساتھ، اس قبر میں اس کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ جو صالحات ہے، نیک اعمال ہے، یہ قبر کے ساتھی ہے۔ یہ صالحات جو نیک اعمال ہے یہ حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے نیک اعمال کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا ان کے لیے اس بات کی خوشخبری ان لہم جنات، کہ ان کے لیے اللہ نے باغات کو تیار کر رکھا ہے۔ کیسے باغات ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہے۔ یہ جو جنات کہا گیا، باغات، یہ جو جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، یاد رکھ لے ہمارے مفسرین کرام نے کتب تفاسیر میں جنت کے 8 طبقات کو بیان کیا۔ جنت کے 8 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک جنت الفردوس ہے، جنت العدن ہے، جنت مأوا ہے، دار السلام ہے، دار المقامہ ہے، اور دار الخلد ہے، اور اسی طرح علیین ہے، اور ایک ہے جنت نعیم ہے۔ مکمل 8 طبقات ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ریل میں ہر ریل چلتی ہے تو اس کے اندر کیٹیگریز ہوتے ہیں، طبقات ہوتے ہیں، کہ نارمل الگ ہوتے ہیں، AC1، AC2، AC3، اور اسی طرح بہت سے جنرل رہتے ہیں۔ ریل تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن طبقات جدا جدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جنت تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کی درجات جدا جدا ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو جنت الفردوس ہے، کسی کے لیے جنت علیین ہے، کسی لیے دار السلام ہے، کسی کے لیے دار المقامہ ہے، اور کسی کو جنت عدن ہے، کسی کو جنت مأوا ہے۔ تو اس طرح 8 طبقات جنت کے بیان کیے گئے۔ تو فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں نہر نہیں کہا گیا بلکہ نہر کی جمع انہار آتی ہے۔ جنت میں نہریں ہیں، ایک نہر نہیں کئی نہریں ہیں۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں۔ ایک نہر پانی کی ہے، اور ایک نہر جنت میں شہد کی نہر ہے، ایک نہر دودھ کی نہر ہے، اور ایک نہر شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کی نہر ہے۔ تو 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہے۔ کسی کو پانی کی نہر سے سیراب کیا جائے گا، کسی کو دودھ کی نہر سے، کسی کو شراب طہور کی نہر سے، کسی کو شہد کی نہر سے۔ ان نہروں سے ان باغات کو پانی لیا جاتا ہے۔ تو جس باغ کی پرورش ان مقدس چیزوں سے ہوگی اس کے نکلنے والے پھل کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے خوشخبری سنائیے ان ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے باغات کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کلما رزقوا، کہ جب کبھی ان جنتیوں کو ان باغات میں سے کوئی پھل دیا جاتا ہے، جنتیوں کو ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لے کہ جنت میں کسی انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ جب بھوک اور پیاس نہیں ہے تو پھر جنتی پھل کیوں کھائیں گے؟ انسان کھاتا ہے تو بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے، لیکن وہاں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ تو اس لیے ہمارے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ دیکھو انسان کھانے کی 2 وجوہات ہے۔ ایک غذا کے لیے کھاتا ہے
اور ایک لذت کے لیے کھاتا ہے۔ مثلاً اب آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں، پھل بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھاتے، پھل صرف مزے کے لیے کھایا کرتے ہیں۔ تو جنتی جو کھائیں گے بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ صرف مزے کے لیے کھائیں گے، لذت کے لیے کھائیں گے۔ لذت کے لیے کیا کھایا جاتا ہے؟ پھل کھائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر اناج ہوں گے، غلہ ہوگا، چونکہ اناج اور غلہ یہ بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اناج اور غلے کے جو چیزیں ہوتی ہے، چاہے چاول ہو، چاہے وہاں پر آپ گھیوں لے، جو لے، یہ غلہ ہے، یہ اناج ہے، یہ بھوک مٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن پھل یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں، صرف لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر انسان جو بھی کھائے گا بھوک کے لیے نہیں، غذا کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے کھائے گا، بس اسے لذت اور مزے کے لیے کھائے گا۔ اور جب ان کو رزق دیا جائے گا تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جس پھل کو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں، اس سے پہلے ہم کو دیا گیا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے دو باتیں بیان کی گئی۔ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنتیوں کو جو پھل دیا جائے گا اس پھل کی شکل اور صورت دنیا کے پھل کی شکل و صورت کی طرح ہوں گے۔ کیوں دنیا کے پھل کی شکل و صورت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے دنیا کے پھل یاد آتے رہے۔ چونکہ انسان کی مزاج ہے کہ جو چیز کو اس نے پہلے دیکھا نہیں وہ چیز نظر آ جائے تو اس کے کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پہلے کوئی چیز کھا چکا ہے وہی چیز کو دی جا رہی ہے تو اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے کہ یہ تو چیز ہم کھا چکے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جنتیوں کو جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ایک جیسے رہیں گے، یعنی دیکھنے میں، رنگ میں اور اس کی بو میں ایک جیسے رہیں گے۔ تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم کھا چکے ہیں، یہ تو پہلے جیسا ہی پھل ہے، اس کا رنگ ایک ہی طرح کا ہے، اس کی بو ایک ہی طرح کی ہے۔ لیکن جب وہ کھائیں گے، جب بھی وہ کھائیں گے ہر مرتبہ اس کا مزہ جدا جدا رہے گا، رنگ ایک رہے گا، صورت ایک رہے گی، لیکن کھائیں گے تو اس کا ذائقہ الگ رہے گا۔ یہ جنتیوں کے پھل کی ایک خوبی رہے گی کہ وہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو ایک جیسے پھل دیے جائیں گے، لیکن اس کا جو مزہ رہے گا، اس کا جو ذائقہ رہے گا وہ ایک جیسا نہیں رہے گا، ہر مرتبہ جدا جدا رہے گا، علیحدہ علیحدہ رہے گا، ہر مرتبہ ایک نئی لذت وہ محسوس کرے گا۔ اور یاد رکھ لے، ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھل رہیں گے، میوے رہیں گے، ہم کتنا کھائیں گے، ہماری غذائیں کتنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن خواہش نہیں مٹتی، کھانے کو اور جی چاہتا ہے لیکن پیٹ اجازت نہیں دیتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کتنی غذا کھائے گا، کتنے پھل کھائے گا؟ جنت میں تو بے شمار پھل ہے، طرح طرح کے اللہ نے پھل تیار کیے ہیں اور ہر ایک کا مزہ جدا جدا ہے، نہریں ہیں، ان تمام چیزیں انسان کھائے گا کیسے؟ تو یہ بات بیان کی گئی کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت اور قوت دی جائے گی، 100 آدمیوں کے برابر وہ کھا سکے گا۔ اس کو کھانے کی، پینے کی اور خواہشات کی اتنی طاقت دی جائے گی کہ 100 آدمیوں کی کھانے، پینے اور خواہشات کو ایک جنتی کے اندر جمع کر دیا جائے گا، تو وہ بے حساب پھل کھائے گا، بے حساب وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہے کہ ان کو پھل دیے جائیں گے اور ایک ایک جنتی کو بے حساب 100 آدمی کے برابر طاقت و قوت دی جائے گی اور ان کے لیے کوئی بھوک اور پیاس نہیں رہے گی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جب 100 آدمیوں کے برابر اسے طاقت و قوت دی جائے گی، وہ غذائیں کھائے گا تو کھانے کے بعد وہ ہضم کیسے کرے گا؟
چونکہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کے بعد بیت الخلاء اس کے لیے ہے، کھانے کے بعد وہ چیز نکلے گی تو پھر دوسری چیز آئے گی، لیکن وہاں پر تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، وہاں بول و براز نہیں، یہ حاجت بشری کی کوئی وہاں پر گنجائش ہی نہیں، وہاں پر بول و براز حاجت بشری ہی نہیں، تو پھر یہ کھائے گا تو ہضم کیسے کرے گا؟ تو وہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنتی کے جسم سے ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا، وہ جب پسینہ نکلے گا تو اس کی ساری جتنی وہ پھل کھایا ہے وہ سارے کے سارے ہضم ہو جائیں گے، اس خوشبودار پسینے کے ذریعے ختم ہو جائے گا، اور پھر سے اسے 100 آدمی کے کھانے اور پینے کی قوت آ جائے گی۔ یہ جنتیوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں، یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جیسے اور ہم شکل پھل دے گا جن کا مزہ جدا جدا رہے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کے لیے فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا، یہ تو پھل کی بات ہوئی، آگے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کے لیے پاک بیویاں ان کے لیے رکھی جائے گی، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں ان کے پاس رہے گی۔ اب یہاں پر پاک بیویوں کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن خلاصتاً میں آپ کو بتلاؤں کہ جنتیوں کی جتنی بیویاں رہیں گی ان کو پاک کیوں کہا گیا، تو 2 طرح کی پاکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک ظاہری طور پر ان کے اندر کوئی گندگی نہیں رہے گی، جس طرح دنیا کی عورتوں کے اندر کچھ گندگیاں بھی ہوا کرتی ہے، ظاہری کچھ گندگیاں ہوتی ہے۔ جنت کی جو عورتیں ہیں، جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو عطا فرمائے گا، ان کو کوئی ظاہری کسی طرح کی گندگی ان کے پاس نہیں رہے گی، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک رہیں گے اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گے۔ باطنی گندگیاں کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، عداوتیں ہیں، یہ باطنی گندگیاں ہیں۔ تو جنتیوں کو جو بیویاں ملے گی ان کی ظاہری خرابیاں، ظاہری عیوب بھی اللہ دور کر دے گا، باطنی عیوب کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دے گا۔ ظاہر اور باطن دونوں ان چیزوں سے، گندگیوں سے وہ پاک رہیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بتلا دوں کہ جنتیوں کو جو ازواج، جو بیویاں ملیں گے، اس میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت کی حوریں بھی شریک رہیں گی، اور جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو بیویاں تھیں انہی کو بھی اللہ تعالیٰ ان جنتی حوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شریک فرما دے گا۔ دنیا کی بیویاں جو ایمان کی حالت میں مری، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جنت کی حوروں کے سامنے یہ دنیا کی عورتوں کی خوبصورتیاں کب دکھائی دیں گی، تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی جو بیویاں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے حسن کو جنت کی حوروں سے بڑھ کر حسن عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، وہ ہر طریقے سے بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ظاہر بھی پاک رہے گا، باطن بھی پاک رہے گا، اور جو دنیا میں ان کی بیویاں رہی ہیں وہی مرنے کے بعد وہ انتہائی مقدس اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، چونکہ دنیا کی ہر نعمت کا بارے میں ایک عیب یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی انسان کو نعمت ملتی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، منصب ہو، دنیا کی ساری نعمتوں میں ایک عیب یہ ہے کہ یہ نعمت انسان سے چھین لی جائے گی، یہ نعمت ختم ہونے والی ہے، ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، اور یہی عیب دنیا کی ساری نعمتوں کو حقیر کر دیا کرتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کی خوبی یہ ہے کہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو بہرحال ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ایک شوق دیا جا رہا ہے، ایک انہیں ترغیب دی جا رہی ہے، جس طرح ایک بچے کو ماں باپ لالچ دیتے ہیں تاکہ بچہ ماں باپ کی باتوں کو مانے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت کی نعمتوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے تاکہ خدا کے بندے
جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور جنتی اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت کا سچا طلبگار بنائے، ہمارے اعمال، اخلاق و کردار کو بہتر بنائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔